آپ کو پتہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات آئی، اللہ اکبر، نزع کا عالم اتنا سخت تھا کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے تھے، 3 مٹکے حضور پر انڈیل دیے گئے موت سے پہلے، اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے اور پھر شدت کا بخار، اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی تھی، حضور نے ان کے کان میں بتا دیا، وہ رونے لگ گئی۔ کیا کہا تھا حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے۔ پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی۔ آج یوم فاطمہ بھی ہے، سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے، 4 رمضان المبارک۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سنو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کیا نہیں جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے لیٹے اسی طرح رہ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں آئے یا جس حالت میں ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا۔ اور یا رسول اللہ آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں، یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت تھی۔ حضور نے فرمایا آنے دو، ملک الموت آئے، اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی سینے کی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اسی میں حضرت ابوبکر صدیق حجرے میں آئے، پوچھا عائشہ کیا حال ہے حضور کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابوبکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ٹھنڈی تھی، ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کہا تھا یا رسول اللہ ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے گا۔ موت کی سختی کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، کئی دنوں سے تکلیف تھی، 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، 13 دن تک۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ پورا کھل کر کے رو بھی نہیں پا رہے تھے ابوبکر صدیق اور اپنے اندر دبا بھی نہیں پا رہے تھے۔ موت کی سختی انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے۔ پھر انہوں نے آ کر مسجد میں اعلان کیا اے لوگو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا۔ اب مجھے یہاں یہ بتانا ہے اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو سب سے پہلا نمبر تو رسول اللہ کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے سب سے محبوب نبی وہی ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی موت آئی تو میاں ہمارا اور تمہارا شمار نہیں، چاہے 100 سال زندگی مل جائے لیکن مرنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی، موت کا تذکرہ اس لیے بھی میں زیادہ کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے مومنوں کو یہ تذکرہ کرو تاکہ ان کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور آخرت کے سفر کی تیاری وہ شروع کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیاوی خرافات سے محفوظ فرمائے۔
دنیا کی لذتوں سے اور یہ فانی خرافات میں مبتلا ہو کر آخرت بھولنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مولا کریم جب ہماری موت آنے کو ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ رب ذوالجلال موت سے پہلے تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔